السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ شفیق صاحب کے رومانس اور ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اچھا، حقیقی زندگی میں کیا تھا یہ معاملہ، اور اس حوالے سے محمد خالد اختر کا مضمون شفیق صاحب کی شخصیت کا بہت حد تک احاطہ کرتا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز، شفیق کے رومانس اس کے دوستوں میں ایک مذاق بن چکے ہیں۔ وہ متعدد اور دلچسپ ہیں رومانس، چند ایک سے عبرت کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ وہ ایک مستقل عاشق ہے، یعنی پچھلے 17-18 سال میں شاید ہی کوئی ایسا لمحہ اس کی زندگی میں آیا ہو جب وہ کسی بت تناز کے دام زلف میں اسیر نہ تھا۔ وہ اپنے محبوبوں کو اس کثرت سے بدلتا ہے جس کثرت سے لوگ اپنی قمیضیں اور اپنے ہیٹ بدلتے ہیں۔ ایک رومان اس پیج میں ہوتا ہے کہ وہ دوسرا شروع کر چکتا ہے۔ ترک شدہ محبوب کا نام اس کے ہونٹوں پر نہیں سنا جاتا۔ اس نے اپنی ایک پیروڈی قصہ حاتم طائی میں بہت سی مہوشوں کے درمیان حاتم طائی کی ذہنی کیفیتوں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس کے حسب حال ہے۔ اس میں ایک مقام پر حاتم طائی کو ایک حور شمائل نازنین دکھائی دیتی ہے۔ وہ والہانہ اور اس کا عاشق زار ہو کر اس کی سمت چل پڑتا ہے۔ اتنے میں راہ میں اسے ایک اور ہوش شبہ حسینہ نظر آتی ہے تو وہ فوراً پچھلی کو چھوڑ کر اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے میں اسے ایک تیسری اشفا فراز جاتی ہوئی ملتی ہے۔ حاتم طائی فوراً اس پر ہزار جان سے عاشق ہو جاتا ہے اور عشق صادق کا دم بھرنے لگتا ہے۔ شفیق اور حاتم طائی دونوں حضرات ناظرینوں کے تیر مژگاں سے فوراً گھائل ہو جاتے تھے اور ان کے لیے نسائی ادا ہلاکت کا حکم رکھتی تھی۔ لیکن شفیق کا پہلا عشق فی الواقع ایک طویل اور سنجیدہ افیئر تھا۔ 1940 کے برکت کے سال میں جب وہ میڈیکل کالج لاہور میں 3rd ایئر کا طالب علم تھا، اس نے YMCA میں ایک بیڈمنٹن کے میچ میں یا شاید سنیما میں، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، مس جیم کو پہلی بار دیکھا۔ مس جیم اس وقت اس عمر میں تھی جسے انگریزی میں میٹھے 14 کہا جاتا ہے۔ جیم کشیدہ قامت، سفید اور معصوم تھی۔ اس کا بالوں کو گوندنے کا سٹائل ہوشروبا تھا۔ اس کی آنکھیں گرما کے آسمان کی مانند نیلی تھیں۔ نوجوان یعنی شفیق صاحب میچ کے ختم ہونے تک کانوں اور سر تک جیم کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ جیم سے اس کی محبت بڑی طویل اور صبر آزما تھی۔ اس نے اس ایک عشق میں ایسی ثابت قدمی اور پامردی کا ثبوت دیا کہ اس کے دوست حیران ہو گئے۔ متعدد وقفوں کو چھوڑ کر یہ محبت پورے 8 سال تک رہی۔ جیم جو 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، شفیق سے زیادہ بیڈمنٹن کو چاہتی تھی۔ شفیق کو اس سنگ دل محبوبہ سے کبھی دو بدو ہو کر بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ جیم نے غیروں سے کہا اور غیروں سے سنا، لیکن اپنوں سے یعنی سب شفیق سے نہ کبھی کچھ کہا نہ پرواہ کی۔ محبوب کی اس بے اعتنائی نے شفیق کو اسے رام کرنے کے لیے اور زیادہ بے صبر اور ضدی بنا دیا۔ اس نے جیم کے والدین کو رشتے کے لیے درخواست دی جو انہوں نے رد کر دی۔ شفیق نے مد و جزر لکھ کر جو ان کی کتاب ہے، شفیق نے مد و جزر لکھ کر جیم کے کنبے سے انتقام لیا۔ مد و جزر کی سب کہانیوں میں وہ خود ہیرو ہے، مس جیم ہیروئن۔ اس کے نام مختلف کہانیوں میں مختلف ہیں مگر حقیقت میں وہ ایک ہی لڑکی ہے۔ کنبے کے بعض قابل اعتراض افراد کے تھم نیل خاکے تیکھی اور لطیف طنز کے شاہکار ہیں۔ مد و جزر جیم کے نام ایک شعر کے ساتھ منسوب کی گئی جس میں جیم سے غیروں سے کہنے سننے کا شکوہ کیا گیا تھا۔ اس نے کتاب کی 2 جلدیں شفیق صاحب نے کتاب کی 2 جلدیں تحفتاً جیم کے ہاں بھجوا دی تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا جیم کے کنبے والوں نے مد و جزر کے مختلف کرداروں کے روپ میں اپنے آپ کو پہچانا یا نہیں، البتہ یہ یقینی ہے کہ ان کا انداز اس کے بعد مزید سخت ہو گیا۔ جیم کے ساتھ شفیق کی نسبت کے پراسپیکٹ بالکل مدھم ہو گئے۔ مد و جزر غالباً 1943 میں شائع ہوئی۔ اس وقت جیم افیئر اپنے پورے عروج پر تھا۔ شفیق کی فوجی ڈیوٹی اسے لاہور سے دور لیے پھرتی رہی۔ وہ اب دوسرے محبوبوں کے اشارے دینے لگا اور ہم نے سمجھ لیا کہ جیم افیئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اور ہم سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ میری حیرت کا اندازہ کیجئے کہ جب 1948 میں انگلستان سے واپسی پر شفیق سے لاہور میں ملا تو جیم افیئر ابھی تک چل رہا تھا۔ شفیق نے جیم کے کنبے کے افراد میں سے ایک صاحب سے جو شیطان سیریز
شیطان سیریز کی کہانیوں میں شیطان کے اوریجنل بن کر مشہور ہوئے اور جو خود بھی جیم کو کوٹ کر رہے تھے، دوستی اور بتکلفی کی راہ و رسم پیدا کر لی تھی۔ ان صاحب نے کمال قربانی سے کام لیتے ہوئے جیم کے معاملے میں شفیق کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک شام کو جب میں شفیق کے ساتھ میس میں تھا تو ان صاحب نے فون پر مطلع کیا کہ جیم کے والدین رشتے پر راضی ہو گئے۔ یہ خبر سنتی شفیق صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ازدواجیت کے خیال نے اسے پریشان کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ یہ لوگ مان گئے تو ہوگا کیا؟ میں نے چڑھ کر کہا یہی تو تم چاہتے تھے۔ نہیں یار خالد، اب یہاں سے تبدیلی کرانا پڑے گی۔ کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ جیم کو حاصل کرنے کے لیے 8-9 سال کی مسلسل اور پہم تگ و دو اور پھر کامیابی پر افسوس اور حسرت کا اظہار۔ سیاحت نامہ شاہ افغانی میں نادر شاہ صاحب کے فلسفہ شادی و محبت سے مندرجہ ذیل پر پرلطف اقتباس پڑھنے کے بعد یہ رومان غالباً اتنا عجیب نہیں لگے گا۔ اقتباس یہ ہے: ہمارا فلسفہ شادی و محبت، ہمارے خیال میں اگر محبت کو شادی سے اور شادی کو محبت سے دور رکھا جائے تو دونوں نہایت مفید چیزیں ہیں، لیکن نوجوان نہایت جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کے تجربوں سے مستفیض نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ شادی مول لے بیٹھتے ہیں۔ اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ جو لوگ شادی سے پہلے پچھتاتے ہیں وہ شادی کے بعد بھی پچھتاتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں پچھتائے، حالانکہ ہم کسی زمانے میں بڑے بانکے البیلے نوجوان مشہور تھے۔ بڑھتے رہیے شفیق الرحمان اور دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے۔